terms of addictions, especially the screen addictions. اسکرین ایڈکشن کے جو نقصان ہیں ہم ایک ایک کر کے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. سو نمبر ون، اٹس there is a spiritual damage or spiritual consequence of screen addiction, and that is that you distance yourself from the purpose of your creation. آپ اپنے آپ کو جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ اس مقصد کو بھلا دیتے ہیں. And that is وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبودیت کے لیے، اپنی سلیوری کے لیے پیدا کیا. And when we are watching something on screens, we forget our purpose. When we جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے اپنا فیس بک چیک کرتے ہیں یا واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، not saying الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, that means that we have distracted from our purpose. And this is the reality of our society. کہ ہم سب سے پہلے جب اٹھتے ہیں، even the most دیندار person like me, sorry, I'm not a very دیندار, even when I'm talking about this, یا جو اسکالرز ہیں ان کی بھی اگر وہ بھی اس طرح بات کرتے ہیں یا وہ بھی دین کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. وہ بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے واٹس ایپ، میسج کسی کا تو نہیں آیا. ایون اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ سب اس سے گزرتے ہوں گے کہ جب آپ سو کے رات میں لیٹس سے کہ آپ کی 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے آنکھ کھلتی ہے، واٹ ڈو یو ڈو؟ نیچرلی وی واچ آور واٹس ایپ. ہم اپنا فون دیکھتے ہیں، دیکھنے کو میسج تو نہیں آیا، اس کو رپلائی دینے وغیرہ وغیرہ. یعنی اٹس لائک کہ ہمارے جسم کا کوئی عضو ہے، ہمارا جو فون ہے یہ ہمارے جسم کا آرگن ہے جو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا گیا تھا، بعد میں ہم نے اس کو اٹیچ کیا. ہمیں ایسا لگتا ہے کبھی کبھی ہمیں سانس نہیں آتی ہے، اور یہ ایڈکشن اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں فیل ہوتا ہے اپنا کہ فون شاید وائبریٹ ہو رہا ہے. یہ یہاں تک ہماری ایڈکشن پہنچ گئی ہے کہ ہم اتنا زیادہ انگیجڈ ہیں ان چیزوں کے اندر. ہمارا آپ سوچے تو صحیح کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ کتنا وائرڈ ہے اس سوشل میڈیا کے ساتھ، اس فیس بک کے ساتھ، اس واٹس ایپ کے ساتھ، کہ ہم ایون نماز کے اندر بھی we don't have that sincerity and purity of our hearts کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمارے خیالات کسی کا میسج گیا ہوا تھا، میسج آنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا میسج آ گیا ہو میں نے جواب دینا ہے وغیرہ وغیرہ. ایڈکشن یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو ہمارا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈس انگیج ہو جاتے ہیں اپنی عبادات سے. ہم نماز بھول جاتے ہیں، ہم ذکر بھول جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس بھول جاتے ہیں، تقویٰ بھول جاتے ہیں. وی واچ a lot of things جو کہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، اور ہم بس کیونکہ وہ ایک پاپ اپ آ جاتا ہے، ایک ٹریگر ہو جاتا ہے، ایک چیز نظر آ جاتی ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے ہم کہیں پہنچ جاتے ہیں، اینڈ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ایک مقصد ہے اس دنیا میں. ہم صبح صبح اٹھتے ہیں اور ایک اچھی لمبی واک کرنے جاتے ہیں، لیکن وہ واک ہماری فیس بک فیڈ پہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے انگوٹھا کر رہا ہوتا ہے. ہم کوئی کھلی ہوا میں جا کے نہیں کرتے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے واک کر رہے ہوتے ہیں یا ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم تسبیح بھول جاتے ہیں، ہم اپنی ہیلتھ بھول جاتے ہیں، ہم اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، do not be among those people، کالذین، do not like those people، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، those who have forgotten Allah and Allah has made them forget themselves. اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. کتنے دفعہ ہم اپنا کھانا بھول جاتے ہیں گیمنگ کرتے ہوئے، اپنی ریالٹی کو بھول جاتے ہیں کہ یار ہم آئے کیوں تھے. یعنی ہم کوئی کام کرنے لگے تھے، ہم نے فون کھولا تھا کوئی چیز ریسرچ کرنے کے لیے، کوئی چیز چیک کرنے کے، وہ واٹس ایپ میسج آیا ہوا تھا،
ہم اس واٹس ایپ میسج میں گھسے اور ہم ڈسکشن میں لگ گئے, اینڈ دین وی کم بیک, اینڈ دین ہم فیس بک چلاتے ہیں, فیس بک کے بعد پھر ہم انسٹاگرام, یعنی جس وجہ سے ہم نے فون کھولا تھا ہم وہی بھول گئے. So لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Do not become like those people who have forgotten Allah and Allah has made them forget themselves. اور اسی کے اندر اگر آپ جو آپ کی اپنی ذات کو بڑھا دینا ہے, اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اتنا زیادہ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف بھی ویسے ہی ہو. سوشل میڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں, کسی کا انسٹاگرام دیکھتے ہیں, خاص طور پہ خواتین جب دیکھتی ہیں جو فیمیل انفلوئنسرز ہیں ان کو دیکھتی ہیں, تو ان کی طرح کے کپڑے چاہیے, ان کی طرح کے بال بنانے, ان کی طرح کا میک اپ چاہیے, ان کی طرح, یعنی they wanna be like them. And the reality is that you can't be like them. Because Allah subhanahu wa ta'ala has created each one of us differently. اللہ نے ہمیں ڈفرینٹ پیدا کیا, اللہ نے ہمیں ایک جیسا پیدا ہی نہیں کیا. پلس جو ظاہر میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت ضروری نہیں ہے. There could be filtered pictures. There could be a lot of lightning. There could be a lot of editing and Photoshop, جو کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر, جن کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے, نہیں تیار کر سکتے. جب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں, آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, آپ کے پاس یہ یعنی فوٹوشاپ نہیں ہے, ایڈیٹنگ ٹولز نہیں ہے, آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. You don't have those things. اور خاص طور پہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے, یعنی ان کے لیے تو وہ دنیا کھلی ہوئی ہے نا. جب وہ دنیا ان کے لیے کھلی ہوئی ہے اور آپ کے پاس وہ دنیا نہیں ہے, تو how can you match your life with them? And another type of influence we have through social media is کہ وہ فلاں جگہ پہ گئے ہوئے, وہ لوگ ٹرپس پہ گئے ہوئے, ہم کیوں نہیں جاتے ہیں؟ بھائی آپ نہیں جاتے, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ موقع نہیں دیا, ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ اور سہولیات دی ہوئی ہوں, کچھ اور اچھائیاں دی ہوئی ہوں جو ان کے پاس نہیں ہیں. And as counselor and coach, I know a lot of families جو بہت سارے مسائل فیس کر رہے ہوتے ہیں. But when it comes to social media and posting on Facebook and Instagram, تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بڑی اچھی فیملی ہے, بڑی خوبصورت فیملی ہے, بڑا یار ان دونوں میاں بیوی میں تو بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے. But in reality the life is complete, at times the reality is completely opposite. وہ شاید اس تصویر کھنچوانے کے لیے مسکراتے ہوں گے, اس کے علاوہ وہ مسکراتے بھی نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے لیے. لیکن ہم because we see one side of the coin, because we don't have another perspective, other side of their life. We only know their lives through social media. And that's why we see many celebrities and those media industry کے اندر جو خاص طور پہ شوبز انڈسٹری کے اندر ہوتے ہیں, ان کے آپس میں ڈیورسز اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ while we جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار بڑا زبردست کپل ہے, فیمس کپل ہے, بڑا یعنی we aspire like that, to have a life like them. لیکن جب ہمیں نہیں ملتی ہے تو ہم بڑے افسوس میں چلے جاتے ہیں. So this is one problem جس کو میں کہہ رہا ہوں اسپرچل ڈس انگیجمنٹ, اور اس کے دو پارٹس ہیں, ایک آپ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک آپ اپنی ذات کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. دس از یعنی یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جب آپ اللہ سے ڈس انگیج ہوتے ہیں, ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذات بھلا دیتا ہے, اور اسی لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے اور ہم کیا کرنا جا رہے تھے. اسی طریقے سے ہماری سوشل ڈیولپمنٹ وہ بھی خراب ہو جاتی ہے, بیکاز جب ہم اس طرح کے معاملات میں پڑھتے ہیں, اسکرین ایڈکشن میں پڑھتے ہیں, خاص طور پہ آپ ڈنر ٹیبل پہ کسی فیملی کو بیٹھے ہوئے دیکھیں آج کے دور میں, تو آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی یعنی فیملی تو لگتی ہی نہیں ہے کہیں سے. اور ہم سب اس کا شکار ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو میں اس کا شکار نہیں ہوں, میں کوئی غلطیاں نہیں کرتا. یو آل آر یعنی اس مسئلے کے شکار ہیں کہ ہم جب فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم یعنی وی آر
آن آر سوشل میڈیا. ایون ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں تو کوئی میم بھیج رہے ہیں اپنے کسی کوئی میم ہمیں مل گئی تو ہم اپنی فیملی گروپ پہ بھیج رہے ہیں, وہی فیملی سامنے بیٹھی ہوئی ہے, ان کو بتا نہیں سکتے, سنا نہیں سکتے. ایون بیڈ رومز بھی ہمارے سوشل میڈیا سے بھرے ہوئے ہیں. ہم سونے نہیں جاتے, ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ضائع کر کے سوتے ہیں. تو یہ سوشل انگیجمنٹ جو ہماری ہونی چاہیے تھی انسانوں کے ساتھ, وہ ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ کر کے ہم ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. They call it smartphones, but in reality they are not, they are making us dumb. ہمیں اسمارٹ نہیں بنا رہے ہیں, ہمیں ایڈیٹ بنا رہے ہیں. They call it social media, but in reality this is not a social media. یہ اصل میں سوشل میڈیا نہیں ہے. ہمیں تو فردر ڈی سوشلائز کر دیتا ہے وہ. ہم انسانوں سے ملنے کے قابل نہیں رہتے. تو سوشل میڈیا بیسکلی ہمارے سوشل ڈیولپمنٹ کو ڈینجر میں ڈال دیتی ہے. اینڈ دین اس کے پھر فردر ایگریشن, ڈپریشن, اینگزائٹی, لوگوں سے ملنا, کیونکہ ہمیں جتنی بھی لوگوں سے انٹریکشن ہے وہ ہماری سوشل میڈیا کے تھرو. سوشل میڈیا از ویری ایزی ٹو انٹریکٹ وتھ پیپل. تو ہماری وہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو فیس ٹو فیس بات کر سکیں. سوشل میڈیا پہ ہم ترم خان ہیں, ہم جو ہے مطلب کانفیڈنٹ بھی نظر آتے ہیں, ہم دنیا ادھر سے ادھر کرنے والے بھی نظر آتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ ہم بہت پاورفل پرسنالٹی ہیں. When it comes to the real life, ہم اینگزائٹی کسی 2 بندوں سے بات نہیں کر سکتے. اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری اپنی جو پرسنل ہیلتھ ہے, جو فزیکل ہیلتھ ہے, وہ بھی نقصان میں چلے جاتی ہے, کیونکہ ہم اتنا زیادہ سوشل میڈیا میں انگیج ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جو فٹنس ہے, جو اپنی ذاتی قوت ہے, جو اپنی فزیکل فٹنس پہ کام کرنا ہے, اپنے آپ کو مینٹلی اینڈ فزیکلی فٹ کرنا ہے, وہ ہم بھول جاتے ہیں, وہ ہم رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہم اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اور ریالٹی اس کی اصل میں ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. 3 4 5 گھنٹے جب ہم سوشل میڈیا پہ استعمال کریں گے تو کیا ہمیں ٹائم ملے گا کہ ہم اپنی کوئی فزیکل فٹنس کو ٹائم دیں؟ ہم فزیکل فٹنس کو ٹائم نہیں دے پائیں گے. ہم اپنے یعنی اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر بھی نہیں کر پائیں گے. یہ جو بورڈم ہے نا, ایک ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ لیٹس کل سم ٹائم, یہ بہت برا جملہ ہے. یعنی مسلمان ہی از کلنگ ٹائم, یہ جو بورڈم ہے نا, یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. بورڈم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی ریالٹیز کو ری وزٹ کرو, اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرو, ری وزٹ کرو, چیک کرو, انالیسس کرو, اکاؤنٹیبلٹی کرو اپنی. جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبکو, اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. ہم محاسبہ اپنا نہیں کرتے, اپنے بارے میں ڈس انگیج, یعنی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اپنی زندگی کے بارے میں, اور اس وجہ سے ہم اپنی جو پرسنل ہیلتھ ہے اس کو ڈینجر میں ڈالتے ہیں. پھر ہماری یعنی فردر ڈیزیزز, جو اسکرین ایڈکشن کی وجہ سے فردر ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں. بلکہ گیمنگ اس وقت سائیکالوجسٹ کے نزدیک اٹس اے ڈیزیز. گیمنگ از اے ڈس آرڈر ناؤ. گیمنگ کو اب وہ ڈس آرڈر کہلاتے ہیں. بلکہ ہمارے پاس ایک ٹرائب میں ایک بچہ آیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میرا آپ جسم کا کوئی آرگن کاٹ دیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مجھے بس میرا لیپ ٹاپ دلوا دیں. He actually said this کہ مجھے مسئلہ نہیں ہے, یہ جو میرا ہاتھ ہے, یہ جو پاؤں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے, یہ بیکار ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ It's completely a disorder.
کہ جو بندہ اپنے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کے پاس، اس کو ہی بالکل بھلا دے، بالکل سائلنٹ کر دے، یعنی اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں وہ کہہ کیا رہے، اور اس وجہ سے لوگ پھر اپنی پرسنل ان کی جو ہیلتھ ہے، جو ایپیٹائٹ ہے، وہ سب برباد ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سونا برباد ہو جاتا ہے، سلیپ ڈس آرڈر آ جاتے ہیں، سوتے سوتے آنکھ کھلتی ہے، جو ڈسکشن چل رہا تھا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ وہ یاد آ جاتا ہے، گیم یاد آ جاتا ہے، 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے ہم گیم کھیلے جا رہے ہیں، کھیلے جا رہے ہیں، کھیلے جا رہے ہیں، کھیلے جا رہے ہیں، بھائی سونے کا ٹائم ہے. پھر جب آپ نیند 3-4 گھنٹے کی کر دیں گے تو فردر مینٹل ڈیزیزز اینڈ ڈس آرڈرز آئیں گے. اور اسی لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ سلیپ، اگر آپ صحیح سلیپ نہیں لے رہے it will convert into mental disorders. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو سونے کا بنایا، اور دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا. جب یہ ہم اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں گے، دن میں سوئیں گے، رات کو جاگیں گے، تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جب جس چیز کو جو مقام دیا ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رات کو سونا دیا ہے، ہم اس میں جاگیں گے اور دن میں سوئیں گے، تو یقیناً اس کی جب آپ اللہ تعالیٰ کے یعنی نظام کو چھیڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایفیکٹ آپ کی زندگی پہ آئے گا. It will create an impact on your life. And then جیسے میں نے کہا کہ it's a waste of time. Many people forget this, that Allah subhanahu wa ta'ala has given us time as ni'mah. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. There are two ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. There are two blessings of Allah subhanahu wa ta'ala which many people don't value them. اور وہ کیا ہے؟ الصحہ والفراغ، صحت مند زندگی، healthy life and free time. People don't utilize them. Hassan al-Basri rahimahullah used to say that wasting time is worse than death. Wasting time is worse than death. Why? Because he says that death separates you from the people of the dunya. It separates you from the people of the dunya. But wasting time separates you from your Lord. اور ایسا ہی ہے، جب ہم اسکرین ایڈکشن میں ہوتے ہیں، ہم فون چلا رہے ہوتے ہیں، we don't remember Allah subhanahu wa ta'ala. We're not conscious about Allah subhanahu wa ta'ala. کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ فل دیکھ رہے ہیں، اچھا دیکھ رہے ہیں، جو کانٹینٹ کبھی کبھی ہم یعنی جو لوگ those who are very conscious about music، وہ بھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جیسے میوزک چل رہی ہے، یعنی وہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، obviously وہ اس کو یعنی اس میں کوئی جوک ہے، کوئی ہنسی مذاق کی کوئی ایسی مذاقیہ والی بات ہے، کوئی فنی ویڈیو ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں سائڈ میں پیچھے سے میوزک چل رہی ہے، یعنی اس کو اس کے بارے میں کانشیس نہیں، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے دماغ میں داخل ہو رہی ہیں، پر آہستہ آہستہ کر کے آپ ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں. تو یہ ریالٹی یہ ہے کہ یہ تو ہے، یہ زندگی کا حصہ تو بن گیا. اب ہم ایک طرف جتنی بھی آپ اس کو برا کہیں، غلط کہیں، یقیناً غلط ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو فون کی ایڈکشن ہے، خاص طور پہ یہ موبائل فون ہے itself کوئی اچھی کریشن نہیں تھی، لیکن اب کیونکہ ہماری زندگی کا ویسے ہی پارٹ بن گیا ہے، حصہ بن گیا ہے، چھوڑنا بھی تقریباً ناممکن نظر آتا ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن ناممکن نظر آتا ہے. تو کریں تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے کچھ سجیشنز ہیں انشاءاللہ جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے اصل میں. ہم اسکرین ایڈکشن کی طرف جاتے کیوں ہیں، یا ہم کوئی بھی ایسی چیز ہم کر رہے ہیں تو اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی طور پہ چند ایک ریزن ہے. ایک ایکسیسیبلٹی ہے، ایک چیز آپ کے ایکسیس میں ہے نا، سامنے ہے، تو اس کی ایڈکشن لگنا آسان ہے.
مثال کے طور پہ اگر ڈرگز آپ کے ایکسیس میں ہوں تو آپ کے لیے اس کی ایڈکشن لگنا آسان ہے. ایک چیز ہے جس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے, آپ کو باقاعدہ جانا پڑے, آپ کو بازار سے خریدنا پڑے, اس کے لیے محنت ہے, اس کے لیے پیسہ چاہیے, اس کے لیے بہت ساری, یعنی اگر وہ ایکسیسیبل نہیں ہے آپ کے لیے تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایڈکشن ہو. اور یہ خاص طور پہ بچوں کے لیے, جو ماں باپ جو بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ ان کو ایڈکشن سے بچانا چاہتے ہیں, ان کے ایکسیس میں اپنا فون نہیں دیں. Unfortunately, this is the disease I'm seeing in a lot of families, کہ اپنی بیماریوں کو, اپنی غلطیوں کو مینیج کرنے کے لیے وہ بچوں کو ان ایڈکشنز کے میں مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی they don't have time for their families, they don't have time for the kids. اب وہ کرتے کیا ہیں کہ بچے اب رو رہے ہیں, ٹینٹرم پھینک رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹینٹرم شو کر رہے ہیں کہ بھائی رو رہے ہیں, دو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا ضد کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں. اب ماں باپ کے پاس دو چوائسیز ہیں, یا تو اپنا سوشل میڈیا چھوڑ کر, اپنا کھانا بنانا چھوڑ کر, اپنے ڈریسنگ چھوڑ کر, جو بھی کام آپ کا امپورٹنٹ نان امپورٹنٹ, آئی ڈونٹ, اس کی ڈسکشن بعد میں, لیکن وہ چھوڑ کر آپ اس بچے کو توجہ دیں, اس کو حق کریں, اس کو قریب لائیں, اس سے پوچھیں بیٹا کیا مسئلہ ہے, اس کو دو چار یعنی کچھ کھلا دیں, کچھ پلا دیں, کچھ اچھالیں, اس کو اس کے ساتھ کھیلیں کودیں. اب یہ ایک آپشن ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن بیکاز اب یہ کرنا نہیں چاہتے ہم, کیونکہ ہمارے لیے جو ہم جس سے بات کریں واٹس ایپ پہ, کسی دوست سے, کسی یعنی کوئی کلائنٹ سے, جس سے بھی بات کریں, اور دیٹ از مور امپورٹنٹ. اب کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو اس ٹائم پہ میں کیسے اس بچے کو ٹائم دے دوں؟ تو ہم کرتے یہ ہیں کہ آئی پیڈ اٹھاتے ہیں اور اس پہ ایک ویڈیو چلاتے ہیں, کارٹون کی ویڈیو چلاتے ہیں, اور اس بچے کے سامنے رکھ دیتے ہیں, بیٹا جی آپ خوش ہو, میں اتنے اپنا کام کروں, میں اپنا کھانا صحیح طرح بنا لوں. اب یہ بیماری آپ کی تھی, یہ پریشانی آپ کی تھی, یہ مسئلہ آپ کا تھا, جو آپ اپنے بچے کے اوپر زبردستی امپوز کر رہے ہیں اور اس کو ایک ایڈکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سو جب آپ اس کی ایکسس میں ایک چیز دے دیں گے تو ایڈکشن ہوگا تو آسان کام ہے. ڈینجرس چیزوں کی ایڈکشن کیسے لگتی ہے؟ ایک تو ایکسیسیبلٹی اس کی ہو, نمبر 2 انینیمیٹی بھی اس میں کریٹ ہو جائے, اس میں انینیمیٹی ہو, یعنی آپ اس کو پہچان نہ سکیں. آپ یعنی کوئی آپ کو آپ کی شکل دیکھ کے نہ بتا سکے بھائی یہ بندہ اسکرین ایڈکٹ ہے. کو بتا سکتے میری شکل دیکھ کے میں اسکرین ایڈکٹ ہوں گے؟ نہیں. ڈرگ ایڈکٹ کا تو بندہ پھر بھی بتا سکتا ہے, اس کی شکل و صورت سے پتا چلتا ہے کہ ہاں جی یہ تو ڈرگ ایڈکٹ ہے, یہ تو شرابی ہے. لیکن اسکرین ایڈکٹ یا اور جتنے بھی فردر ایڈکشنز ہیں جو اسکرین سے ریلیٹڈ ہیں, کوئی شکل دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ اس چیز کا ایڈکشن اس کو ہی بھی نہیں بتا سکتا. تو انینیمٹی بھی کریٹ ہو گئی, تو ایڈکشن لگنے کے چانس زیادہ ہیں. پھر میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک الون ہونا, اکیلے میں ہونا, کیونکہ انینیمٹی کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے کہ آپ اکیلے ہوں اور آپ کے پاس ایکسس بھی ہو, تو یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ مٹی کے تیل پہ آپ چنگاری لگانا ہوتا ہے, کہ مٹی کا تیل بھی ایکسیسیبلٹی ہے اس کی, اور چنگاری آپ نے لگا دی ہے انینیمٹی کے ساتھ, تو اس نے آگ تو پکڑنی ہی پکڑنی ہے. تو یہ چند بنیادی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انسان کو ایڈکشن میں انسان لگ جاتا ہے. اب طریقہ کیا ہے اس کو حل کرنے کا؟ جو بھی ایڈکشن ہے, سب سے پہلی بنیادی چیز انڈرسٹینڈ کریں یہ بات کہ آپ کا دماغ, آپ کی جو آپ کی نیورولوجی ہے, یا آپ کا جو مائنڈ ہے, دیٹ از پلاسٹک. اس کو نیورو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی, یعنی اٹ کین بی مولڈڈ, اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اٹ کین بی شیپڈ, اٹ کین بی چینجڈ.
جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ایڈکشن یقیناً مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اس سے بچنا یا اس سے اپنے آپ کو چھڑانا. کہ آپ کا دماغ جو ہے نا، یہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی مثال میں آسانی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ جب پہلی دفعہ آپ نے کبھی ڈرائیونگ کی تھی تو آپ کے لیے مشکل تھا. آپ نے گیئر جو ہے نا وہ بڑا دیکھ داغ کے لگایا تھا. بریک لگاتے ہوئے آپ تھوڑا ڈر محسوس کر رہے تھے. ریس دیتے ہوئے آپ کانشیس تھے. ٹھیک ہے، ہر چیز آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. لیکن جب آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں گاڑی چلانے میں تو آپ نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے راستہ کیسے چلانا ہے، بریک کب دبانا ہے، گیئر کیسے لگانا ہے، ریس کیسے دینا ہے. آپ نے کوئی نیچے جھک کے لائٹیں جلا کے گیئر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سو دس از ہاؤ آپ کا دماغ جو ہے وہ شیپ ہو رہا ہے. جب آپ کا دماغ شیپ ہو جاتا ہے آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لیٹس سے کہ آپ پہلے رائٹ ہینڈ سائڈ ڈرائیونگ کرتے تھے، اب ایسے ملک میں چلے گئے جہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ڈرائیونگ ہے. اب آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، وہ کمفرٹ میں نہیں ہے. لیکن آفٹر فیو منتھس ویکس آپ کا دماغ اب ایک ڈیولپ ہو گیا، فردر ڈیولپ ہو گیا، وہاں پہ بھی شیپ ہو گیا. یہاں سے آپ نے وائرنگ نکال کر ادھر فٹ کر دی. اب شاید آپ 4 5 6 7 سال بعد جب آپ نے اس میں ایکسپرٹیز حاصل کر لی اس طرف آ کے بیٹھیں گے تو شاید مشکل یہاں پر پیش آبویسلی وہ لیول آف ڈیفیکلٹی تو نہیں ہوگی لیکن اسٹل کچھ ڈیفیکلٹی ہوگی کیونکہ اب عادت چینج ہو گئی تھی. آپ کا دماغ ہے ایگزیکٹلی ایڈکشن کے اندر بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. اٹس اے نیورو پلاسٹک یا نیورو پلاسٹیسٹیز کو کہتے ہیں کہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں. یو کین ری وائر یور مائنڈ، یو کین شیپ یور مائنڈ. ٹائم لگے گا، محنت درکار ہوگی، لیکن اس کے لیے یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. نمبر 2 یاد رکھیے گا کہ دلوں کے حال، کیونکہ اس کا تعلق خالی دماغ سے نہیں ہے، دل کے ساتھ بھی ہے. اور دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصابع الرحمن، کہ یہ جو آدم کے بچوں کے دل ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اور وہ جب چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا ہے. تو کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے اور دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی توفیق، اللہ کا اذن، اللہ کی یعنی ہیلپ اور نصرت ضروری ہے اس کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہ وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اسرفوا علی انفسہم، ضائع کر دیا، برباد کر دیا ہے، ایڈکشنز میں داخل ہو گئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کی ایڈکشن ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تم آؤ تو صحیح اللہ کی طرف. تو پہلا اسٹیپ جو آپ نے لینا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، انابت اختیار کرنی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، دعا کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں. I want to come back. I don't want to live this life. تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے. دوسری، یہ ویسے سائیکالوجسٹ اور شاید آپ کو جو مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر وہ نہیں بتائیں گے، لیکن دس از آلسو پارٹ آف فرام اسلامک پرسپیکٹو، دس از پارٹ آف ہیلنگ، کہ سیک ہیلتھ تھرو ذکر آف اللہ اینڈ نماز. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آپ کو روک دیتی ہے فحشاء سے اور منکر سے. کوئی بھی برائی کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو نماز کے ذریعے آپ کے لیے ہنڈرنس بنا دیں گے نماز کے ذریعے. تو ایک حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کسی نے شکایت کی فلاں بندہ جو ہے وہ جو بہت بڑا نمازی ہے وہ تو یہ گناہ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نماز اس کو ان کاموں سے روک دے گی.
یعنی نماز جو ہے آپ کو گناہوں کی کاموں سے روکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس نماز کو اس طریقے سے پڑھیں جس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں نے 2-3 سیشنز پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو ہمارے گناہ ہیں نا، یہ گناہوں کو بریڈ کرتے ہیں، گناہوں کو پیدا کرتے ہیں. گناہ کا اثر، گناہ کے کانسیکوینسز گناہ کی صورت میں نکلتے ہیں، اور نیکیوں کا رزلٹ یا نیکیوں کا ثواب نیکیوں کی صورت میں نکلتا ہے. تو جب آپ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے اوپر حد باندھ لیں، آپ کہیں کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا یا یہ میں اتنے گھنٹے سے زیادہ فون چلاؤں گا تو I will pray 2 رکعت نفل، میں ایکسٹرا نفل پڑھوں گا. اور یہ شیطان کو بہت بھاری پڑتا ہے. obviously اگر آپ ایک گناہ کرنے کے بعد ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، تو اصل تو یہ شیطان کا پاتھ ہے نا کہ آپ کو ٹائم ویسٹ کرا رہے ہیں. جب آپ یہ کام بار بار ریپیٹیٹولی کریں گے، ایک تو آپ کی جو اگین نیورو پلاسٹیسٹی ہے وہ ڈیولپ ہوئے گی نیکیوں کے اندر، آپ نیکیاں کرنے کے عادی بن جائیں گے اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے. پھر آپ کو ایک شرم و حیا اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ تم ابھی اس کے بعد نماز پڑھو گے. جب آپ وہ گناہ کرنے لگیں گے اور یاد آ جائے گا کہ میں نے تو اللہ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جب یہ گناہ کروں گا میں نماز پڑھوں گا، کس منہ سے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ کیسے اللہ کے سامنے آؤ گے؟ تو پھر آپ تھوڑی سی کانشیسنس آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی اور آپ وہ کام چھوڑ دیں گے. نمبر 3، اپنے انوائرمنٹ کو تبدیل کریں. اس کے کئی دلائل موجود ہیں، شرعی طور پہ بھی موجود ہیں، اور یعنی دنیاوی لائف کوچ پرسپیکٹو سے یا سائیکالوجی پرسپیکٹو سے بھی آپ کو اس کے دلائل مل جائیں گے. انوائرمنٹ آپ کو شیپ کرتا ہے اچھائیوں کے لیے یا برائیوں کے لیے. اگر آپ کے انوائرمنٹ میں ہر بندہ ہی گناہ کر رہا ہے تو آپ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. آپ کہیں گے if everyone is doing this then what's wrong in it، اس میں کیا مسئلہ ہے، میں بھی کرتا ہوں. یا اگر آپ کا انوائرمنٹ یہ ہے جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جہاں پہ آپ کے اوپر کوئی نظر نہیں رکھ رہا، جہاں آپ کو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے، تو obvious بات ہے کہ آپ ایک آزاد ہو جائیں گے، کانشیسنس آپ کے اندر کم ہوتی جائے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر بندے کو چاہیے وہ دیکھ لے وہ کس کو دوست بناتا ہے. تو اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں جس میں آپ یہ کچھ طے کر لیں، کچھ شرطیں بنا لیں کہ بھائی ہم لیٹس سے کہ ہم ڈنر ٹیبل پہ جو ہے نا وہ فون نہیں چلائیں گے، آپس میں باتیں کریں گے. فون ہماری ڈنر ٹیبل پہ نہیں ہوگا، فون رومز میں رکھ کے آئیں گے یا کسی ایک ٹیبل پہ رکھ دیں گے اور ڈنر ٹیبل پہ ہم فون نہیں چلائیں گے. میک اٹ اے رول آف یور فیملی. یا ہم بیڈ روم میں جو ہے نا فون لے کر نہیں جائیں گے، یا لیپ ٹاپس کم از کم ہمارے جو ہے نا وہ بیڈ رومز میں نہیں جائیں گے، وہ پبلک اسپیس پہ استعمال ہوئیں گے، کچن کے پاس، لاؤنج میں وغیرہ وغیرہ جہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ایکسس جو ہے وہ بیڈ روم سے نہیں جائے گا. واٹ ایور جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، ممکن ہے آپ کے گھر کے انوائرمنٹ اور آپ کے معاملات جو اس طرح کے بھی ہیں، obviously ہر فیملی کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کچھ ایسی انوائرمنٹ کی تبدیلی کر لی اور ایک کانشیسنس ریز کر لیا اپنا، یعنی لیول اپ کر لیا کانشیسنس کا کہ ہماری فیملی کے اندر اب یہ چیز کو تھوڑا سا کانشیسلی نوٹ بھی کیا جائے گا اور اس پہ کام بھی کیا جائے گا، تو اس سے کئی اچھائیاں ہو سکتی ہیں انوائرمنٹ کی تبدیلی سے. ہمارے شیخ ضیاء الرحمن صاحب کہتے تھے کہ 3 طرح کی صحبتیں ہوتی ہیں، آپ نے سنا ہو ان سے یہ بات. وہ کہتے تھے صحبت مکان، صحبت زمان اور صحبت انسان. یعنی کچھ مکان، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ سے گناہ نہیں ہوتا. کیا آپ حرم میں بیٹھ کر فلتی کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں؟ You can't do that. ریگارڈلیس آپ اکیلے ہو، کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا،
Can you see that content? You can't. Because of the raw جلال جو اس کا وہاں پہ اس انوائرمنٹ کا ایک افیکٹ ہوتا ہے، اس کی ہولینس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے. تو یہ صحبت مکان ہے. مسجد کے اندر آپ سے گناہ نہیں ہوتے. تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ سے گناہ نہیں ہوتے، بلکہ آپ نیکیوں کے ایک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور گناہوں کے انوائرمنٹ سے دور آ جاتے ہیں. پھر دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ صحبت زمان، ٹائم کی کچھ صحبتیں ہوتی تھیں. ٹائم کی کچھ صحبتیں ہوتی ہیں جن میں آپ سے گناہ کم ہوتے ہیں، جیسا کہ رمضان. رمضان میں انسان سے گناہ کم ہوتے ہیں. ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ سے نیکیاں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، گناہ کم ہو رہے ہوتے ہیں. یا تہجد کا ٹائم، خیر دونوں طرف استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک کانشیسنس کے ساتھ اس تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں تو پھر آپ سے گناہ نہیں ہوتے. اسی طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسے دن ہوتے ہیں جہاں پر جمعے کا دن. تو یہ کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ گناہ کم کرتے ہیں اور نیکیاں زیادہ کرتے ہیں. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ صحبت انسان، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نہ مکان کی شرط ہے نہ زمان کی شرط ہے. یو کین ہیو دس آل دا ٹائم. آپ اس کے لیے یہ ہر وقت اختیار کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں جو کہ نیک ہوں، جو آپ کو نیکی کی ترغیب دیتے ہوں، جو گناہوں سے دور ہوں. جب آپ ایسے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جہاں پر ہر کوئی گناہ کی باتیں کر رہے ہیں، لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں، اپوزٹ جینڈر کی بات کر رہے ہیں، ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دن میں ایک خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے. پھر اس کا رزلٹ ہم کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر نکالتے ہیں، گناہوں کی صورت میں نکالتے ہیں. تو جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جہاں پر لوگ نیکیوں کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف ایڈوائز کرتے ہیں، کاؤنسل کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، بیک اپ کرتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو قریب کرتے ہیں، دین کے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ آپ کا ہوتا ہے. تو اپنا انوائرمنٹ ایسا بنائیں جہاں پہ نیک لوگ موجود ہوں، نیکیوں کے ساتھ گزارا کریں. آخری بات، اگر آپ کو بہت زیادہ کسی چیز کی ایڈکشن ہے، بہت ہی آپ کو سیویئر کیس نظر آتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اوپر والی جو 3 چیزیں ہیں نا، یہ زیادہ کچھ امپیکٹ نہیں کریٹ کر پانے، دین سیک ہیلپ فرام دا پروفیشنلس. جو لوگ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیاٹرسٹ ہیں، لائف کوچز ہیں، کاؤنسلرز ہیں، جس لیول کا مسئلہ ہے اس لیول کے آپ لوگوں کے پاس جا سکتے اور ان سے ہیلپ اختیار کریں. ان کی ہیلپ میں دیر از نو پرابلم ان اٹ. جیسے کہ ہم پچھلے اس میں ڈسکس کیا تھا ہم نے کہ لکل داء دواء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کی دوا نہ ہو. ہر پریشانی کی، ہر بیماری کی دوا موجود ہے. لکل داء دواء، ہر بیماری کی کا علاج موجود ہے. لیکن obviously ان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، ان کے معالج ہوتے ہیں. ان معالج کے پاس جائیں، اور ان معالج میں 2 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک تو میں نے کہا جیسے کہ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں. دوسرے نیک بزرگ لوگ، میں یہ پیری مریدی کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ ایک مربیانہ فکر کے ساتھ یا مربیانہ آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہو، کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہو، ان کے سامنے اپنے پرابلمس بتا سکتے ہو، اور وہ آپ کی تربیت کر سکتے ہو، آپ کے اوپر کچھ شرطیں لگا دیں، کچھ آپ کو یعنی آپ کو بولیں کہ بھائی کل سے آپ نے یہ اذکار کرنے ہیں، اور آپ نے جو ہے نا مجھے یہ چیز جو ہے نا آپ نے بتانی ہے، یا یہ کام کرنا ہے، تہجد میں اٹھنا ہے، یا میں آپ کو تہجد میں اٹھاؤں گا یا فجر پہ اٹھاؤں گا. جو بھی یعنی کوئی ایسا مربی آپ کو مل جائے اپنی زندگی کے اندر جو آپ کی تربیت کرے، جو آپ کو سیدھے راستے پہ ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ کر کے سیدھے راستے پہ لے آئے. تو ایسے لوگوں کی صحبت میں آ جائیں، ایسے لوگوں کے پاس ٹائم گزارے. میں نے کہا 2 طرح کے، ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز، دوسرا مربی، جو کہ آپ کے مربی بن سکتے ہیں. ایسے مینٹورز کسی پریشانی میں ہوتے تھے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہوتے تھے،
تو ہم اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو آ کے صرف دیکھتے تھے، تو ہم ان کا وزٹ کرتے، ان کی زیارت کرتے تھے، ہم ان سے بات نہیں کرتے تھے، کوئی سوال جواب، یہ کوئی سیشن ویشن نہیں ہوتا تھا. It's just spending time with him. And that visit used to change our hearts. کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، امپیکٹ ہوتا ہے. تو وہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں جو کہ اللہ والے ہوں، جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی مل جائے. آخری بات یہ یاد رکھیں، بلکہ دو باتیں. ایک، ایز کمیونٹی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی ایڈکشن میں ہو تو وی شوڈ ہیلپ دیم، نہ کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں، نہ کہ ہم ان کو ابیوز کریں، نہ کہ ہم ان کو جو ہے نا وہ سائڈ لائن کر دیں، ان کو معاشرے کا ایک یعنی ایکسکلوڈڈ طبقہ نہ بنائیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑا پرابلم کیوں نہ ہو، چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہی کیوں نہ ہو. ہم ان کو معاشرے کے اندر اگنور نہیں کر سکتے. دے آر پارٹ آف آور کمیونٹی اینڈ سوسائٹی. بلکہ اگر ہم ان کو ایکسکلوڈ کر دیں گے تو نقصان ہمارے ہی، ہماری کمیونٹی کا ہی ہے. تو وی شوڈنٹ ایکسکلوڈ دیم، بلکہ وی شوڈ ایکنالج دیم اینڈ انڈرسٹینڈ دیم کہ بھائی وہ ایک ڈیزیز کے اندر ہیں. ہم نے ان کو ایز طبیب، ایز معالج ان کو اس ڈیزیز سے نکالنا ہے. اس بندے کو ہیٹ نہیں کرنا. ڈونٹ ہیٹ دیٹ پرسن بیکاز دیٹ پرسن از کائنڈ آف، کہیں نہ کہیں اس کا ایمان ہوگا. دیٹس سیکنڈ پوائنٹ کہ there was a صحابی whose name was Abdullah رضی اللہ عنہ and he was alcoholic. He was alcoholic in the time of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And a lot of times he got lashed because of drinking alcohol, drinking wine. شراب استعمال کرنے کی وجہ سے ان کو ملٹیپل ٹائمز لاش کیا گیا. ایک دن یعنی ان کو اسی طرح ایک اور دفعہ پکڑے گئے اور پھر ان کو لایا گیا لاش کرنے کے لیے. ان کے پر فیصلہ ہوا تو کسی صحابی نے، غالباً عمر رضی اللہ عنہ تھے، میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں، he is the enemy of Allah. What kind of person he is? How many times he has been lashed? But he doesn't understand. انہوں نے برا بلا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ینعمو، اس کو گالی نہیں دو، اس کو برا بلا نہ کہو، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی ایک بندہ ایڈکٹ ہونے کے باوجود، الکوہولک ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے. تو ہم کون ہیں کسی پہ فتویٰ لگانے والے؟ ہاں، اس ایکشن کو ڈیمونائز کریں، اس ایکشن کو ہیٹ کریں، اس سن کو غلط کہیں، اس کے اوپر جو سزا بنتی ہے وہ بتائیں. لیکن ایک بندے کو پورا میپ کر دینا کہ یار یہ بندہ ہی برا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا پارٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اگنور کر دو، اس کو سائڈ لائن کر دو، اس کو آنے ہی نہیں دو. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک دینی کلچر کے اندر ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت کوئی گناہ گار ہمیں مل جائے تو ہم اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. یعنی مسجد اس کے لیے نہیں ہے بھائی اگر کوئی گناہ گار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ وی شوڈ کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پر ایک گناہ گار آئے اور وہ نیک کار بن جائے، وہ دیندار بن جائے. اس انوائرمنٹ کا اس کے اوپر افیکٹ ہونا چاہیے. ہم عجیب لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ غلط ہماری کمیونٹی میں آ جائے تو سب کو خراب کر دے گا. آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے تو بھائی آپ اپنے ایمان پہ کام کریں. اتنا کمزور ایمان کہ ایک بندہ آپ کی سوسائٹی میں آ گیا، آپ کی کمیونٹی میں آ گیا اور سب کو خراب کر دے گا. یار بھائی آپ اس کے اوپر یعنی پازیٹو، اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے اور اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس گناہ کا افیکٹ آپ پہ ڈال سکتا ہے، لیکن آپ کا ایمان اس کو چینج نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے the problem is in you. آپ کے اندر مسئلہ ہے، آپ کے ایمان کمزور ہے. تو یہی ایڈوائز جو لوگ ایڈکشن کے اندر ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، سائڈ لائن نہ ہوں، بلکہ یو شوڈ ٹرائی یور بیسٹ. یہ دین آپ کے لیے ہے، قرآن آپ کے لیے. قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، سجدے کریں، اللہ کے سامنے آئیں، اللہ سے بات کریں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے. جیسا کہ وہ صحابی
کئی بار سزا ہونے کے باوجود، سزا ملنے کے باوجود، اور اس گناہ کی ایڈکشن ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیسٹیمنی ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو آپ بھی یقیناً اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے انشاءاللہ. ہر مسلمان محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. تو اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہ کریں، بلکہ اللہ کے قریب لانے کی کوشش کریں، محنت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو بتاؤں گا. نہیں، آپ فکر نہیں کریں. آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو بھی دیکھ رہا ہے. آپ کی یعنی ایڈکشن، وی نو دیٹ دس از دا ایڈکشن ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی کو ایڈکشن لگ جائے کسی بھی طرح کی، وہ یقیناً اس کے اوپر ٹیسٹ ہے. وہ کوئی شوق سے نہیں کر رہا ہوتا. اس کو بہت سارے لوگ ایڈکشن سے باہر آنا چاہتے ہیں، بٹ وہ ریلیپس ہوتا رہتا ہے. ان کو کبھی باہر بھی آ جاتے ہیں، پھر واپس ریلیپس ہو جاتا ہے، پھر واپس ٹریگر ہو جاتی ہے کوئی چیز، پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو وی شوڈ سپورٹ دیم، برنگ دیم بیک، اور ان کو سائڈ لائن نہ کریں. ورنہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جن کو دیندار طبقہ جو ہے نا وہ سائڈ لائن کر دیتا ہے. پھر وہ لبرلز کے ہاتھوں، سیکولر طبقے کے ہاتھوں، مشنریز کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنا دین ایمان سب کھو دیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. our doors should be open for them. ان کو سپورٹ کریں، ان کو ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، سمجھیں، سمجھائیں، ٹائم اسپینڈ کریں. انشاءاللہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ایڈکشن سے پاک کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے اوقات کو، اپنے ٹائم کو اچھی طرح یوٹیلائز کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبی.